کہ جو بندہ مومن مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جس طرح سے میں پڑھوں بآواز بلند بڑی ہی عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم نويت سنة الاعتكاف. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج جس موضوع کے تعلق سے گفتگو کروں گا وہ بڑا ہی پیارا اور بہت ہی اعلیٰ ہے. قیامت کا دن ہوگا، سوا نیزے پر سورج ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہوگا، شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، اور ہر ایک نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 لوگ ایسے ہوں گے جو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے ہوں گے. 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. وہ 7 لوگ کون ہوں گے؟ حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا شخص امام عادل، عدل اور انصاف کرنے والا حاکم، کہ جس نے زمین پر عدل کیا ہوگا، انصاف کیا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق اس نے رعایا کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے حکمران کو عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. عدل کیا چیز ہے؟ عدل یہ ہے کہ ہر اس چیز کو اس کے مقام پر رکھا جائے، جس کا جو مقام و مرتبہ ہوتا ہے اس کو وہی مقام اور مرتبہ دیا جائے. یہ عدل ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ظالم کو جج کی کرسی پر بٹھا دیا جائے اور جج کو کٹگرے میں کھڑا کر دیا جائے. یہ ظلم ہے. بلکہ عدل یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کو جو مقام دیا ہے اس مقام پر اس کو رکھ دیا جائے. یہ عدل ہے. اور ظلم اس کا الٹا کر دے گا. حضور فرماتے ہیں کہ جس بادشاہ نے زمین پر عدل کیا ہوگا اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. بہت سارے ایسے بادشاہ ہیں جن کا عدل کی وجہ سے زمین پر آج بھی نام زندہ ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب بھی ذکر ہوتا ہے ساتھ میں عدل کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے. حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب بھی ذکر ہوتا ہے ساتھ میں عدل اور انصاف کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے. بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں اور اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ مجھے فخر ہے کہ میں ایک عادل حکمران کے دور کے اندر پیدا کیا گیا. یہ کون عادل حکمران تھا؟
یہ نوشیروان تھا جس کا عدل اور انصاف آج بھی زندہ ہے. جب بھی عدل اور انصاف کا تذکرہ کیا جائے گا نوشیروان کا نام باقی رہے گا. اس لیے بادشاہوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ زمین پر عدل کیا جائے. اس لیے کہ جب حکمران زمین پر عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، تو جو رعایا ہوتی ہے وہ امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارتی ہے. اور جب حکمران ظالم بن جاتے ہیں، رعایا جو ہے یہ بے چین اور بے قراری کے اندر اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہے. اس لیے عدل کرنا یہ بھی بادشاہ کا کام ہے، وہ کام کرے. اور بادشاہ اگر چاہے تو زمین پر ظلم کر کے زمین کا پورا ستیہ ناش بھی کر سکتا ہے، جس اس دور کے اندر ہو رہا. میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں عدل اور انصاف کی، کہ عدل کس کو کہتے ہیں. جب حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور تھا تو ایک عورت آپ کی بارگاہ میں آئی اور کہا بادشاہ سلامت، میرے گھر کے اندر آپ کا بھتیجا داخل ہو جاتا ہے. میں بیوہ ہوں اور میرے گھر کے اندر ایک جوان بیٹی ہے اور آپ کا بھتیجا گھر میں داخل ہوتا ہے اور بے حرمتی کرتا ہے. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ بات سنی تو ان کے قدموں تلے زمین کھسک گئی کہ آخر میرا خون ایسے کیسے ہو سکتا ہے. آپ نے اس عورت سے کہا کہ خاتون، میں تجھے یہ خفیہ کوڈ ورڈ دیتا ہوں، جب بھی وہ تیرے گھر کے اندر داخل ہو تو اس کی مجھے اطلاع کر دینا. چند دن بعد کے اندر وہ نوجوان گھر میں داخل ہوتا ہے. یہ عورت موقع تلاش کر کے بادشاہ سلامت کے یہاں پہنچ جاتی ہے اور بادشاہ سلامت سے کہتی ہے کہ آپ کا بھتیجا پھر میرے گھر میں داخل ہو گیا. بادشاہ وہاں سے تلوار لے کے اٹھتا ہے اور اس عورت کو آگے آگے چلاتا، خود پیچھے پیچھے چلتا ہے. اور جیسے گھر کے اندر قریب پہنچے تو آپ نے فرما دیا ایک عورت اپنے گھر کی جو بتی ہے اس کو گل کر دو. اس کو گل کر دیا. آپ جب گئے تو دیکھا ایک نوجوان کھڑا ہے، گھر سے نکل رہا تھا ڈر کے مارے. آپ نے فوراً تلوار اٹھائی اور اس کی گردن اتار دی. آپ نے پھر کہا کہ اب بتی جلا دو. جب گھر میں روشنی ہوئی تو آپ نے اس کی طرف دیکھا تو کہا الحمدللہ. پھر زمین پر بیٹھے اور کہا کہ خاتون اب مجھے ٹھنڈا پانی پینا. آپ نے ٹھنڈا پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا. جانے لگے اس عورت نے آپ کا دامن تھام لیا کہ بادشاہ سلامت ماجرا کیا ہے کہ آپ نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے عدل اور انصاف کرنے سے پہلے لائٹ بجھوا دی اور جب لائٹ چالو کر کے اس نوجوان کا شکل دیکھا آپ نے الحمدللہ کہا اور اس کے بعد آپ نے پانی مانگا. یہ ماجرا کیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ خاتون اس کو راز ہے، راز کو راز ہی رہنے دے. یہ راز ہے، اس کو راز ہی رہنے دے. تو کہا کہ زندگی پر میرے دل کے اندر یہ بات کھٹکھٹائے گی، اس لیے مجھے آپ بتائیں. وہ ضد کرنے لگی تو آپ نے فرمایا کہ معاملہ یہ تھا کہ میرے دل کے اندر بار بار آ رہی تھی، یہ خیال آ رہا تھا کہ میرا گھر کا، میرا بچہ، میرا بھتیجا اتنا بڑا ظالم کیسے ہو سکتا ہے میرے بادشاہ ہوتے ہوئے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک بادشاہ اپنے بھائی کے بیٹے کو قتل کرنا چاہتا ہے اور تجھے انصاف دلانا چاہتا ہے تو اپنے خون کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا کوئی معمولی کام تو نہیں ہے. اس لیے میں نے لائٹ بند کروا دی تاکہ اس کی شکل مجھے نہ دکھائی دے. ہو سکتا ہے کہ جب میں تلوار اٹھاؤں اور اس کی شکل میرے سامنے آ جائے اور مجھے میرے بھائی کی یاد آ جائے تو میرا ہاتھ رک جائے اور تجھے انصاف نہ دلا سکوں. اس لیے میں نے لائٹ بند کروا دی تاکہ میں تجھے انصاف دلا سکوں. پھر کہا کہ پھر اس کو دیکھ آپ نے الحمدللہ کیوں کہا؟ کہا الحمدللہ اس لیے کہا کہ جب لائٹ چالو کر کے میں نے اس کی شکل دیکھی تو یہ دیکھا کہ وہ میرا بھتیجا نہیں تھا بلکہ صرف ہمارا نام لیا کرتا تھا. ہمارا نام لیا کرتا تھا صرف. کہا کہ پھر پانی آپ بادشاہ ہے اور ہمارے غریب گھر کا پانی پیا. کہا اس کو راز ہی رہنے دے. لیکن وہ ضد کرنے لگی تو آپ نے فرمایا کہ جس دن سے تو نے مجھے یہ بات بتائی ہے
اس دن سے لے کر میں نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک تجھے انصاف نہیں دلاؤں گا اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا. آج میں نے تجھے انصاف دلا دیا ہے, اب ایک گھونٹ تیرا گھر کا پانی تو میرے لیے بنتا ہے. یہ تھا انصاف. ایسے ہوتے تھے حکمران, ایسے ہوتے تھے بادشاہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, سوا نیزے پر سیدھا سورج ہوگا, تانبے کی زمین ہوگا, اور ہر انسان پسینے سے شرابور ہوگا. اور پسینہ کوئی دنیا میں پسینہ نہیں تھا, بلکہ وہ قیامت کے دن جو میدان محشر میں جو پسینہ ہوگا وہ اتنا بدبودار ہوگا کہ اگر آج بھی دنیا میں اس کا ایک قطرہ زمین پر ڈال دیا جائے تو انسان شیطان پر انسان تو انسان جانور کے دماغ بھی اس کی بدبو سے پھٹ جائے گا. اور اتنا گرم ہوگا کہ اگر اس کو اور پہاڑ پر بھی ڈال دیا جائے ایک قطرہ تو اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. فرمایا جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی. فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ, وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگائی ہوگی. جوانی یہ نہیں ہے جیسے ہم آج دیکھ رہے ہیں, ہم اپنی جوانی کے ایک ایک لمحات اللہ رب العزت کی ناراضگی میں جو لگا رہے ہیں, اصل یہ جوانی نہیں ہے, بلکہ جوانی تو یہ ہے کہ ہمارا قدم قدم اللہ کی راہ کے اندر اٹھتا چلا جائے, ہمارا ایک ایک لمحہ اللہ کی راہ میں اٹھتا چلا جائے. اس لیے کہ جوان جب توبہ کرتا ہے تو خوشی کے مارے اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھ جاتا ہے. جوان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے محبوب بنا دیتا ہے. جوان جب توبہ کرتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے. اور حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ 1000 بوڑھوں کے توبہ سے ایک جوان کی توبہ اللہ تعالیٰ زیادہ پسند کرواتا ہے. یہ جوان کی توبہ ہے, یہ جوان کی توبہ ہے, یہ جوان کی عبادت ہے. لیکن افسوس ہو رہا ہے کہ آج جوانوں کی جوانی اللہ کی نافرمانی میں, گناہوں کے اندر, عبادات و ریاضات کو پسے پش ڈال کر اور شیطان کے نقش قدم پر چل کر اپنی جوانی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. یاد رکھیے ہر چیز کا بانگ پن ہوتا ہے, عبادت کا بانگ پن یہ ہے کہ اللہ کی عبادت جوانی میں کی جائے. اس لیے کہ جب کوئی بندہ, مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جب کوئی جوان اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے, فرائض پر عمل کرتا ہے, واجبات پر عمل کرتا ہے, سنتوں پر عمل کرتا ہے, نوافل ادا کرتا ہے, یہاں تک کہ وہ بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے, ضعیف ہو جاتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے, تو اب وہ نفل نہیں پڑھ پاتا ہے, سنتیں نہیں پڑھ پاتا ہے, صرف واجبات اور فرائض پر اکتفا کرتا ہے, تو فرشتے اس کی نیکی اللہ کی بارگاہ میں جب لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے, حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے, پوچھتا ہے میرے فرشتوں اس بندے کی تو بڑی زیادہ تم نیکیاں لایا کرتے تھے, اب اس کی کم کیسے ہو گئی ہے؟ تو فرشتے کہتے مالک و مولا اس وقت جب زیادہ لایا کرتے تھے تب وہ جوان تھا, نفل بھی پڑھا کرتا تھا, سنتیں بھی پڑھا کرتا تھا, واجبات بھی ادا کیا کرتا تھا, فرائض پر بھی عمل کیا کرتا تھا, حقوق اللہ پر عمل کرتا تھا, حقوق العباد پر بھی عمل کرتا تھا. اب کمزور ہو گیا ہے, اب بوڑھا ہو گیا ہے, اب جسم میں طاقت نہیں ہے کہ وہ تیری کھل کر جس طرح سے جوانی میں عبادت کرتا تھا ایسے اب بھی عبادت کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بوڑھاپا دینا میرا کام ہے, ضعیفی دینا میرا کام ہے, کمزوری لانا میرا کام ہے. اس کا تو کام نہیں تھا نا, وہ تو جوانی کی طرح عبادت کرنا چاہتا تھا, لیکن جسم اب ساتھ نہیں دے رہا ہے. کم عبادت اگرچہ کرتا ہوگا لیکن اب ثواب اس کو جوانی والی عبادت کا ہی برابر دیا جائے گا. اب ثواب اس کو پوری کی پوری جوانی والا عبادت والا ہی اسے ثواب دیا جائے گا. یہ جوانی کی عبادت ہے. اس لیے جوانوں اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرو تاکہ جب بڑھاپا آ جائے اور عبادت مکمل نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ جوانی والی عبادت کا ثواب بڑھاپے میں بھی عطا فرما دے. تیسرا وہ شخص راجل قلبه معلق فی المساجد, وہ شخص جس کا دل مسجد میں جمع رہتا, وہ شخص جس کا مسجد کے اندر دل لگا رہتا, جس نے فجر پڑھ لی کام پر جاتا ہے لیکن فکر اسے ظہر کی ہوتی ہے, ظہر پڑھ لی کام پہ لگا رہتا لیکن فکر اسے عصر کی ہوتی ہے, عصر کی نماز پڑھ لی فکر اسے ہوتی ہے کہ مغرب کی پڑھنی ہے,
مغرب کی نماز پڑھنی فکر اسے ہوتی ہے کہ عشاء پڑھنی ہے، اور عشاء کی نماز پڑھنی سو جاتا ہے، لیکن فکر یہ ہے کہ فجر میں اٹھو۔ فرمایا کہ جس کا دل مسجد کے اندر لگا ہوگا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر جب بندہ کوئی آتا ہے اور مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، اس کا دل لگتا ہے مسجد کے اندر، لوگ چلے جاتے ہیں لیکن وہ بیٹھا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھ میرے بندے کو نماز بھی پڑھ لی، عبادت بھی کر لی، لیکن میری محبت میں ابھی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے سارے گناہ معاف فرما، اللہ معاف فرما دیتا ہے جس کا دل مسجد میں لگا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنا دل مسجدوں کے اندر، حضور فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال ایسا ہی ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، ایسے ہی مومن مسجد کے اندر ہوتا ہے۔ اور منافق کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ منافق مسجد میں ایسا ہی ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے کے اندر ہوتا ہے۔ جس طرح سے مچھلی کو پانی کے بغیر دل نہیں لگتا، اسی طرح سے مومن کو مسجد کے بغیر دل نہیں لگنا چاہیے۔ اور جس طرح سے ایک پرندہ پنجرے کے اندر اپنا آپ کو قید محسوس کرتا ہے، ایسے ہی منافق مسجد کے اندر اپنا آپ کو قید محسوس کرتا ہے، کب چھٹکارا ملے اور کب مسجد سے بھاگے۔ فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے اکثر حصے کے اندر ہمیشہ مسجد ہی کے اندر رہا کرتے، وہ جب بھی جاتے ہیں مسجد کے اندر۔ کبھی کبھی حضور فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو مسجد میں رہنا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، کبھی کبھی بیمار ہوتے ہیں تو وہ گھر پہ رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حالات پوچھنے کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، ان کے حالات اپنے فرشتوں کو بھیج دیتے۔ تو تیسرا وہ شخص جس کا بارے میں فرمایا رجل قلبہ معلق فی المساجد، کہ جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک بڑھیا تھی جو مسجد کے اندر صاف صفائی کرنا اس کا کام تھا۔ پرانے دور کے اندر عورتیں آتی پانی بھر دیتی، مسجدوں کی صفائی کر دیتی، اس کا مسجد میں بڑا دل لگتا تھا، وہ پوری مسجد کی صاف صفائی کیا کرتی۔ اس کا انتقال ہو گیا، صحابہ کرام نے اس کو دفن کر دیا، جنازہ پڑھ دیا۔ حضور نے پوچھا کیا معاملہ ہے بھائی، وہ ماں ہی نہیں آ رہی ہے مسجد کے اندر؟ تو فرمایا، عرض کیا حضور کو تو انتقال کر گئی، ہم نے اس کو دفنا دیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کو دفن کر دیا اور مجھے بتایا نہیں؟ عرض کہ یا رسول اللہ ایک معمولی عورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، کہا کہ تم نے اس کو معمول سمجھا ہے، تم نے اس کو معمولی سمجھا جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتی ہے، جس کا دل اللہ کے گھر میں لگا ہو وہ معمولی نہیں ہے، مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ صحابہ کرام کے ساتھ مصطفیٰ جاتے ہیں اور اس کی قبر پر جا کر اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرواتے ہیں۔ فرمایا جس کا دل مسجد میں لگا ہوتا ہے وہ معمولی نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ تم نہیں جانتے ہو کہ جس کا دل مسجد میں لگا لیتا ہے، مسجد میں اٹکا لیتا ہے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ چھوٹا وہ شخص کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہو، کسی سے محبت کرتا ہو اللہ کے لیے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کی محبت میں ہی محبت کرتا ہوگا اور اللہ کی محبت ہی میں کسی سے دشمنی لیتا ہوگا، جس کا اور کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ ایک شخص تھا حدیث پاک میں، جب اپنے کسی دوست سے ملاقات کے لیے جا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں اس کے پاس بھیج دیا۔ وہ فرشتہ آ کر اسے پوچھتا ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں فلاں شخص سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا تمہارا بھائی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کیا تم کسی غرض سے جا رہے ہو؟ کہا نہیں۔ کیا تم کوئی سودا کے لیے جا رہے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ کوئی رشتہ داری کا ناتا ہے اس لیے جا رہے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ پھر کس لیے جا رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کی محبت میں جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ کہتا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ تجھے اور اس دونوں کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ اس لیے اللہ کی محبت ہی میں کسی سے محبت کرو اور اللہ ہی کے لیے کسی سے نفرت کرو، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ پانچواں وہ شخص کہ جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے کہہ دیا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یا وہ عورت جس کو کسی مرد نے دعوت گناہ دی اور اس نے کہہ دیا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔
معمولی چیز نہیں ہے نا. جوانی کے اندر فرمایا جاتا ہے کہ جس کی جوانی صحیح سلامت بغیر کسی داغ کے گزر جائے سمجھ لو وہ کامیاب ہو گیا. اس لیے کہ جوانی کو بغیر داغ کے گزارنا کوئی آسان نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کوئی پکڑے جاتے دنیا میں, کوئی نہیں پکڑے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں پکڑے گئے ہو تو آخرت میں چھوڑ دیے جاؤ گے. جب تک توبہ نہیں کرو گے اللہ قیامت کے دن نہیں چھوڑے گا. ایک جوان تھا, بڑا خوبصورت جوان تھا, عبادت گزار, پارسا, نیک, جس کا تن بھی خوبصورت تھا, جس کا من بھی بڑا پیارا تھا. ایک دکان پر کام کیا کرتا تھا, کپڑے کی دکان تھا. ایک عورت آتی ہے, کپڑا خریدتی ہے, خرید کے چلی جاتی ہے, اس کی نگاہ اس جوان پر پڑ جاتی ہے, اس کا دل آ بیٹھتا ہے کہ بچا دے. اس کے دل کے اندر خیال آیا, اللہ نے اس کے دل کے اندر خیال ڈالا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے تھوڑی دیر استنجا کی اجازت ہے. وہ ٹوائلٹ میں داخل ہوتا ہے, پخانہ کرتا ہے, اپنا ہاتھ میں لیتا ہے, چہرے پر جسم پر مر دیتا ہے, اور پھر باہر آتا ہے. تو اس عورت کی نگاہ جب پڑتی ہے تو کہتی تو دیوانہ پاگل ہے, بھاگ جائے یہاں سے. وہ کہتا دل میں کہتا یا اللہ تیرا شکر ہے, میرا تن تو ناپاک ہو گیا لیکن میں نے اپنے من کو پاک کر کے رکھا, میں نے من کو پاک کر کے رکھا. وہ جاتا ہے, ایک چشمہ پانی کا آتا ہے, اس میں اپنا غسل کرتا ہے اور خوشی اپنی جگہ چلا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وہ کمال دنیا میں عطا فرمایا کہ جس راہ سے نکل جاتا تھا وہ راہ خوشبو سے مہک جایا کرتا. اس کا نام تھا مغیرہ. اس دن کے بعد اس کا نام ہو گیا مغیرہ مشکی. وہ مغیرہ جس کے بدن سے ہر لمحہ خوشبو آ رہا تھا. حضرت یعقوب فرماتے ہیں جب اس کا انتقال ہو گیا, اس کو دفنا دیا گیا, تو اس کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی. یہاں تک کہ اگر اس کی قبر کی مٹی پہ کسی نے ہاتھ لگا لیا, اس کے ہاتھ میں بھی خوشبو آنے لگ جایا کرتی. فرمایا وہ جوان جس کو گناہ دعوت دی اور اس نے انی اخاف اللہ کے ٹھکرا دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. اور وہ عورت جس نے کسی جوان نے اس کو گناہ دعوت دی اور اس نے انی اخاف اللہ کے ٹھکرا دیا, اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ اعزاز عطا فرمائے. چھٹا, وہ بندہ جو رات کی تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتا. ایک اور واقعہ بیان کر دوں. پہلے خوف الہی, امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور کی بات. ایک شخص نے اپنی عورت سے کہہ دیا اگر میں جنتی نہیں تو تجھے طلاق, اگر میں جنتی نہیں تو تجھے طلاق. اب کس کو معلوم ہے جی جنتی ایک نہیں, کون کس کے بارے میں جانتا. علماء کے پاس گئی وہ, تو علماء نے کہہ دیا ہمیں پتہ ہی نہیں جنتی ہے جہنمی ہے, ہم تھوڑی جانتے, وہ تو قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. یہ بات بہت زیادہ پھیل گئی کہ کسی شخص نے ایسی قسم کھا لی کہ جس کی قسم کی کوئی میعاد ہی نہیں. تو امام ابو یوسف کے پاس جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں نے سنا ہے تو نے ایسی قسم کھا لی ہے کہ اگر میں جنتی نہیں تو تیری عورت کو طلاق. کہا کہ بالکل قسم کھا لی ہے میں نے. تو آپ نے فرمایا کبھی ایسا ہوا ہے زندگی کے اندر کہ تجھے کسی عورت نے دعوت گناہ دی ہو اور تو نے اس کو یہ کہہ دیا ہو کہ انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اور اس گناہ سے اپنا آپ کو بچا لیا ہو؟ کہا ایک مرتبہ زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ مجھے کسی نے عورت نے گناہ کی دعوت دی اور میں نے اللہ کی خوف کی وجہ سے ٹھکرا دیا. آپ نے فرمایا پھر تو جنتی ہے, پھر تیری عورت کو کوئی طلاق نہیں ہوئی ہے. ایسے دور میں ایسے معاملات میں پیش آئے. فرمایا چھٹا آدمی وہ شخص جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہوں. دیکھو مجمع میں بھی یاد کرے اچھی بات ہے, مجمع میں یاد کرے اچھی بات, لیکن تنہائی کے اندر اللہ کو یاد کرنا مزہ ہی کچھ اور ہے, لطف بھی کچھ اور ہے. اس لیے کہ وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا, بندہ ہوتا ہے, خالق ہوتا ہے, عابد ہوتا ہے اور معبود ہوتا ہے, کوئی نہیں ہوتا. اور فرماتا جو اس طرح سے عبادت کر کے اللہ کی خوف کی وجہ سے, اللہ کی محبت کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو ٹپک گیا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے مدینہ منورہ, ایک بوڑھی عورت کی رونے کی آواز ہے. آپ وہاں ٹھہر گئے تو وہ نماز کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی, بار بار میں یہ آیت پڑھ رہی تھی, حل اتاک حدیث الغاشیہ,
حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا ابھی تک تمہارے پاس قیامت کی خبر نہیں آئی ہے؟ کیا ابھی تک تمہارے پاس ہولناک قیامت کی خبر نہیں آئی ہے؟ یہ کیا کر وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ مصطفیٰ فرماتے آتانی آتانی آتانی، ہاں ہمارے پاس قیامت کی خبر آ گئی۔ مصطفیٰ خود رونے لگے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا میں کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو اس رویا کو دیکھو۔ رات کی تنہائی میں اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ ساتواں وہ شخص جس نے صدقہ دیا اللہ کی راہ میں، دائیں ہاتھ سے دیا ہو تو بائیں کو پتہ نہیں، بائیں ہاتھ سے دیا ہو تو دائیں کو پتہ۔ حالانکہ اس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی پرسنل کسی ذات شخص کو دینا چاہتے ہو تو پھر چھپا کے دو تاکہ اس کی عزت مجروح نہ ہو، اور کسی سنگٹھن کو، کسی تنظیم کو یا مساجد و مدارس، ان تمام تر چیزوں کو، تنظیموں کو دو تو پھر دکھا کے دو تاکہ آپ کو دے کر اور بھی لوگ مدد کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے فنڈ مانگا تو ایک صحابی رسول فوراً کھڑے ہوئے میری طرف سے اتنا، تو ان کو دیکھ دے گو دوسرے کے میری طرف سے اتنا، تیسرے کھڑے ہوئے میری طرف سے اتنا، یعنی ان کو دیکھ دیکھ کے ایک دوسرے صحابی سبقت کر گئے اور بڑھاتے گئے۔ مصطفیٰ نے فرمایا جو جو بڑھتے جائیں گے سب سے پہلے والے کو ثواب ملتا جائے گا۔ تو ایسی چیزوں میں دکھا کے دینا جائز ہے، دینا بھی چاہیے تاکہ اور لوگوں کو، لیکن جب کسی پرسنل کسی کو دینا ہو تو پھر عزت کا خیال رکھنا ضروری۔ پہلے دور کے اندر جب کسی کی مدد کرنی ہوتی تو لوگ سونا چاندی جو بھی دینا ہوتا تو کپڑے کے اندر لپیٹ کے غریب کے گھر میں پھینک آ جائے، پھینک آ جائے، یہ معاملات ہوتا ہے۔ آج تو لوگ دیتے ہیں، اللہ خیر کرے، دیتے ہیں، نیت کسی کا ہم نہ جانتے، کسی نے دکھا کے دیا یا کیسے دیا وہ جانے، اس کا رب جانے، لیکن اسلام کا یہی اسلوب ہے، دکھا کے بھی دے سکتے ہیں لیکن عزت کا خیال رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ کیونکہ حضرت امام شافعی پر امام حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے دو آدمیوں کو زندگی میں ڈھونڈ رہا ہوں ابھی تک نہیں ملے۔ ایک وہ ظالم جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا، اور دوسرا وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہو اور وہ کبھی غریب ہو گیا۔ آج تک مجھے نہیں ملے ہیں اور رب کعبہ کی قسم یہ قیامت تک نہیں ملنے والے۔ اس لیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انسان کو شیطان تو کہتا کب ہو جائے گا، رحمان کہتا ایک دے 70 کو دوں گا تجھے۔ شیطان کہتا ہے کہ گھٹ رہا ہے، رحمان کہتا ہے بڑھا دوں گا۔ اب بندہ دل کو ٹھوس پتھر رکھ کر کے کس کی ماننی ہے وہ بندہ فیصلہ کرتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں رہتی تھی، مہمان آتے تھے، مسافر آتے تھے، آپ کھانا کھلانا بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ گھر کے اندر 4-5 مہمان آ گئے، ایک ہی روٹی تھی، آپ کی جو خادمہ تھی آپ سے کہنے لگی کہ ایک روٹی ہے، 5-7 مہمان ہیں، تو فرمایا کہ صبر کریں گے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک مانگنے والا آ گیا، وہ جو روٹی تھی ان مہمانوں کو کھلانے کے بجائے اس فقیر کو دی تھی، ابھی ایک بھی۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھی تھی کہ ایک شخص آتا ہے اور ایک کپڑے میں لپیٹ کر روٹیاں لاتا ہے اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خادمہ کو دی کہ میں فلاں آقا کا غلام ہوں اور انہوں نے آپ کے لیے بھیجا۔ آپ نے فرمایا روٹیاں گنو۔ جب روٹیاں گنی گئی تو روٹیاں تھی 7۔ آپ نے فوراً اس کو واپس لپیٹ کے کہہ دیا کہ اس کو واپس دے دو، یہ کسی اور کے یہاں بھیجی، ہمارے گھر نہیں بھیجی، یہ ہماری نہیں، واپس نہیں جاتا۔ تھوڑی دیر بعد میں ایک اور شخص آتا، میں فلاں آقا کا غلام ہوں، فلاں نے آپ کے لیے روٹیاں بھیجی۔ آپ نے کہا گنو، جب گنا تو 10 تھی، تو کہا کہ اب مہمانوں کو کھلا دو۔ کہا کہ پہلے بھی آپ کی تھی اور اب بھی آپ کی تھی، لیکن پہلے والوں کو بھجوا دیا، دوسرے والوں کو رکھ لیا۔ کہا پہلے 7 تھی اور بعد والی 10 تھی، میرا اللہ کا وعدہ ہے 1 کے بدلے 10 دوں گا، میں 7 کیوں لوں، میں 7 کیوں لوں؟ تو یہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ 7 صفتیں ہم سب کے اندر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت یہ 7 صفات ہمارے اندر زندگی کے اندر جب تک جیے ساتھ رہے اور مرنے کے بعد ہم قیامت کے دن رب کے بارگاہ میں لے کر جائیں، یہ ہمارے اللہ کریم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔